بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم سبق نسوخ کا خواب پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے اس کا آدھا حصہ پڑھا تھا، آج اس کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ آپ صفحہ نمبر 35 کو ملاحظہ کیجئے۔ جتنے مجرم ہے کیا خفیف کیا سنگین، کوئی اس کے رحم سے نا امید نہیں۔ یعنی نسوخ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ دوسری دنیا میں ہے، آخرت میں ہے، اور وہاں کا جو حاکم ہے، قاضی ہے، وہ لوگوں کو سزائے دے رہے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ تو جتنے بھی مجرم ہے، خواہ وہ چھوٹے مجرم ہے یا بڑے مجرم ہے، سنگین مجرم ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے نا امید نہیں۔ اختیارات اس کے اس قدر وسیع ہے کہ نہ اس کے فیصلے کی اپیل ہے اور نہ اس کے حکم کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ کام کرنے کا ایسا اچھا ڈھنگ ہے، طریقہ ہے، سلیقہ ہے، طرز ہے کہ روز کا کام روز، یعنی روزانہ کا کام روزانہ ہی ختم ہوتا ہے۔ کتنے ہی مقدمے پیشی میں کیوں نہ ہوں، ممکن نہیں کہ تاریخ مقرر پر فیصل نہ ہو جائے۔ جتنے بھی مقدمے ہیں وہ مقررہ تاریخ پر اس کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جو حکم ہے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی محاورہ ہے، یعنی پورا انصاف ملنا، کھرا اور کھوٹا الگ کرنا۔ پھر کیا دیکھتا ہے کہ ہر مجرم کو فرداً فرد قراردادی جرم کی ایک نقل دی گئی ہے کہ وہ اس کو پڑھ رہا ہے اور جتنے الزام اس پر لگائے گئے ہیں سب کو سمجھتا اور اپنی برات کی وجوہات کو سوچتا ہے۔ یعنی جتنے بھی مجرم ہے وہ باری آتا ہے اور اس کو اپنے جرائم کی ایک فہرست یا ایک لسٹ دی جاتی ہے جس کو فرد قراردادی جرم کہا جاتا ہے، اور جتنے بھی الزام اس پر لگائے گئے ہیں اس کی برات یعنی نجات کے بارے میں سوچتا ہے۔ شب برات یعنی نجات کی شب۔ کچہری کا خیال نسوخ کو حوالات کی طرف لے گیا۔ حوالات سے مراد ہے عارضی قیدخانہ۔ کچہری یعنی عدالت کا خیال نسوخ کو حوالات کی طرف لے گیا تو دیکھا کہ ہر شخص ایک علیحدہ جگہ میں نظر بند ہے۔ جیسا مجرم ہے اس کے مناسب حال کا مطلب اس کی حیثیت کے مطابق، اس کے جرم کے مطابق اس کو حوالات میں سختی یا سہولت کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ حوالات کے برابر جیلخانہ ہے مگر بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ نسوخ یہ مقام دیکھتے ہی الٹے پاؤں پھرا۔ الٹے پاؤں پھرنا کا مطلب ہے فوراً واپس ہونا، فوراً واپس پلٹ جانا۔ باہر آیا تو پھر حوالاتیوں اور زیری تجویزوں میں تھا۔ زیری تجویزوں کا مطلب ہے جس معاملے پر ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہو۔ ان لوگوں میں ہزارہا آدمی تو اجنبی تھے مگر جا بجا شہر اور محلے کے آدمی بھی نظر آتے تھے مگر وہ جو مر چکے تھے۔ نسوخ کو یہ سامان دیکھ کر اسی خواب کی حالت میں ایک حیرت تھی کہ الہی یہ کون سا شہر ہے، کس کی کچہری ہے، یہ اتنے مجرم کہاں سے پکڑے ہوئے آئے ہیں، یہ میرے ہم وطنوں نے کیا جرم کیا کہ ماحوس ہے۔ یعنی یہ جو لوگ ہیں آخر اس نے کون سا جرم کیا ہے کہ یہ ماحوس ہے، یعنی گرفتار ہے، اخذ کیے گئے ہیں، مبتلا ہے۔ یہ میرے ہم وطنوں نے آخر کون سا جرم کیا ہے، یہ کیسے مرے تھے کہ میں ان کو یہاں دیکھتا ہوں۔ اسی حیرت میں لوگوں کو دیکھتا بالتا چلا جاتا ہے۔ دیکھتا بالتا کا مطلب ہے بغور دیکھنا، غور سے دیکھنا، کہ دور سے اس کو اپنے والد بزرگوار انہی حوالاتیوں میں بیٹھے ہوئے نظر پڑے۔ پہلے تو سمجھا کہ نظر غلطی کرتی ہے مگر غور کیا تو پہچانا کہ نہیں، واقعی میں وہی ہے۔ دوڑ کر قدموں پر گر پڑا اور کہنے لگا کہ یا حضرت، ہم سب آپ کی مفارقت میں تباہ ہے، آپ یہاں کہاں؟ مفارقت کا مطلب ہے آپ کی جدائی میں، یعنی بہت سارے لوگ ہیں، ہزاروں لوگوں کا ہجوم ہے وہاں پر، وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کو سزائیں دی جا رہی ہے۔ نسوخ اس میں ایک بندہ دیکھتا ہے، اس کو جب غور سے دیکھتا ہے تو ان کو اپنا والد نظر آتا ہے اور دوڑ کر جاتا ہے، اس کی قدموں میں گرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ ہم آپ کی جدائی میں بہت پریشان ہیں، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، آپ یہاں پر کیسے پہنچے؟ باپ جواب دیتا ہے میں اپنے گناہوں کی جواب دہی میں ماحوس ہوں۔ یہ مقام جو تم دیکھتے ہو دار الجزا ہے۔ دار الجزا سے مراد ہے آخرت، یعنی وہ مقام یا وہ جگہ جہاں پر نیکی اور برائی کا بدلہ ملتا ہے۔ خداوند تعالی حاکم ہے، قاضی ہے۔ بیٹا یا حضرت، آپ بڑے متقی، پرہیزگار، خدا پرست اور نیکوکار تھے، آپ پر اور گناہوں کا الزام۔ نسوخ اپنے والد سے پوچھتا ہے تو آپ تو بڑے متقی تھے، یعنی گناہوں سے بچنے والے تھے، پرہیزگار تھے اور نیکوکار تھے۔ نیکوکار کا مطلب ہے نیک کام کرنے والے۔ آپ پر اور گناہوں کا الزام۔ باپ جواب دیتا ہے کہ
کہ گناہ ایک دو نہیں سینکڑوں ہزاروں، دیکھو یہ میرا عمل نامہ کیسی رسوائی سے بھرا ہوا ہے، اور میں اس کو دیکھ کر سخت پریشان ہوگی، کیا جواب دوں گا اور کون سی وجہ اپنی برات کی پیش کروں گا، یعنی نجات اور بچاؤ کی میں کون سی وجہ پیش کروں گا، کیونکہ میرے برے اعمال سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں میں ہے۔ وہ کون سے اعمال ہے آگے دیکھیں۔ یہ وہ کاغذ تھا جو نسوخ نے ہر شخص کے ہاتھ میں دیکھا تھا اور اس کو دنیا کے خیالات کے مطابق فرد قرار دے جرم سمجھا تھا۔ باپ کا عمل نامہ دیکھا تو ترا اٹھا، کانپ اٹھا، لرز اٹھا، حیران رہ گیا۔ شرک، کفر، نافرمانی، ناشکری، بغاوت، بے ایمانی، غرور، دروغ گوئی، غیبت، لالچ، حسد، مردم آزاری، نفاق، دکھاوا، دنیا کی محبت، کوئی جرم نہ تھا جو اس میں لکھا نہ ہو۔ نسوخ کے باپ نے نسوخ کو جو اپنا عمل نامہ دکھایا تو اس میں مندرجہ ذیل گناہ درج تھے۔ اس میں پہلا تھا شرک۔ شرک کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، یعنی بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ کفر کا مطلب ہے اللہ کا انکار کرنا، بے دینی۔ نافرمانی، اللہ کا حکم نہ ماننا۔ ناشکری یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا۔ بغاوت سرکشی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ غرور کا مطلب ہے تکبر، دروغ گوئی، جھوٹ بولنا، چغل خوری۔ غیبت کا مطلب ہے چغل خوری، کسی کے پیٹھ پیچھے باتیں کرنا۔ لالچ کے بارے میں آیا ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ اس کے علاوہ مردم آزاری یعنی لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں کو ایذا پہنچانا، لوگوں کو ستانا۔ نفاق لڑائی جھگڑے کو کہا جاتا ہے، فساد کو کہا جاتا ہے۔ دکھاوا دنیا کی محبت، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جرائم تھے جو کہ نسوخ کے باپ کے عمل نامے میں درج تھے۔ بجائے تعزیرات ہند کے قرآن کی صورتوں اور آیتوں کا حوالہ تھا۔ یہاں پر جو فیصلے ہو رہے تھے وہ تعزیرات ہند کے مطابق نہیں ہو رہے تھے، یعنی ہندوستان کے قانون کے مطابق نہیں ہو رہے تھے، بلکہ قرآن پاک کی آیتوں اور صورتوں کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے۔ متعجب ہو کر باپ سے پوچھا، حیران ہو کر باپ سے پوچھا کہ یا حضرت، پھر کیا آپ ان تمام جرموں کے مرتکب ہوئے ہیں؟ یعنی آپ نے ان تمام جرموں کا ارتکاب کیا ہے، آپ یہ تمام جرائم مان چکے ہیں؟ باپ سب کا۔ بیٹا، کیا آپ حضور حاکم اقرار کر چکے ہیں؟ یعنی آپ قاضی کے روبرو، جج کے روبرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا اقرار کر چکے، اس کو مان چکے ہیں؟ باپ، انکار کی کوئی گنجائش نہیں، میری مخالفت میں گواہی اتنی وافر ہے، اتنی زیادہ ہے، اتنی کثرت سے ہیں کہ اگر میں انکار بھی کروں تو پذیرائی نہیں ہو سکتی۔ بیٹا، جناب وہ کون لوگ ہیں جو آپ کی مخالفت پر آمادہ ہے، جو آپ کی مخالفت پر تیار ہے، کمر بستہ ہے؟ باپ، اول دو کرامن کاتبین ایسے ہیں کہ میرا کوئی فعل ان سے مخفی نہیں۔ کرامن کاتبین سے مراد وہ دو فرشتے ہیں، ہمارے اعمال اچھے اور برے اور ریکارڈ کرتے ہیں، اس کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ اول دو کرامن کاتبین ایسے ہیں کہ میرا کوئی فعل، کوئی کام ان سے مخفی نہیں، یعنی پوشیدہ نہیں۔ جتنی باتیں کہتے ہیں پتے کی اور کہتے کیا ہے، میرا روزنامچی عمری لکھتے گئے ہیں۔ روزنامچی عمری کا مطلب ہے عمر کا ریکارڈ یا روزانہ کا ریکارڈ۔ اب جو میں اس کو دیکھتا ہوں ہر بحرف صحیح اور درست پاتا ہوں، دوسرے میرے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، کوئی میرے کہنے کا نہیں، سب کے سب مجھ سے منحرف یعنی انکاری، میری مخالفت پر آمادہ، میری تذلیل پر کمر بستہ ہے، میری رسوائی پر کمر بستہ ہے۔ یعنی یہاں پر میرے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، زبان سب میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں، میں انکار نہیں کر سکتا اور نہ ہی انکار کی کوئی گنجائش ہے۔ بیٹا، آخر آپ کچھ اس کی وجہ بھی سمجھتے ہیں؟ باپ، جب سے دنیا کو چھوڑا ہے قبر کی حوالات میں ہوں، تنہائی سے جی گھبراتا ہے، دل گھبراتا ہے، حوالات میں مجھ پر ایسی سختی ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔ حوالات سے یہاں پر مراد ہے قبر، مگر صبح و شام ہر روز آتے جاتے جیل خانے کے پاس سے ہو کر گزرنا ہوتا ہے۔ جیل خانے سے مراد ہے دوزخ یا جہنم۔ وہاں کی تکلیفات دیکھ کر ہوش اڑ جاتے ہیں اور غنیمت معلوم ہوتا ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے، موضوع معلوم ہوتا ہے کہ کاش ہمیشہ کے واسطے حوالات میں رہنے کا حکم ہو جاتا۔ یعنی میں قبر کی حوالات میں ہوں، قبر کی قید میں ہوں، میرے ساتھ ہی دوزخ ہے۔ جب میں دوزخ کو دیکھتا ہوں اور جہنمیوں کو دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر میں ٹھیک ہوں، کیونکہ وہاں پر اس کے عذاب بہت زیادہ ہے۔ بیٹا، بھلا کس طرح ہم لوگ آپ کی اس مصیبت میں آپ کے کام آ سکتے ہیں؟ باپ، اگر میرے لیے عاجزی اور خلوص کے ساتھ دعا کرو تو کیا عجب مفید ہو،
کیا عجب کا مطلب ہے، بہت ممکن ہے کہ وہ میرے لیے فائدہ مند ہو اگر آپ میرے لیے دعا کریں عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ ابھی میرے ہمسائے میں یعنی میرے پڑوس میں ایک شخص کی رہائی ہوئی ہے، اس پر بھی بہت سے الزامات تھے، مگر جہاں اللہ تعالیٰ کا انصاف کامل ہے یعنی پورا ہے، مکمل انصاف ہے، رحم بھی پرلے ہی سرے کا ہے، رحم بھی حد درجے کا ہے۔ اس شخص کے پسماندوں نے اس کے واسطے بہت دعائی کی۔ پسماندوں کا مطلب ہے پسماندگان، لواحقین، ورثا۔ پرسوں یا ترسوں اس کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ تیرے افعال جیسے تھے وہ اب تجھ پر مخفی نہیں رہے، مگر تیرے زن و پرزن تیری معافی کے واسطے گڑگڑاتے ہیں۔ زن و پرزن کا مطلب ہے بیوی اور بچے، وہ آپ کی معافی کے لیے منت کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ ہم کو یہی ایک بات بلی معلوم ہوتی ہے، اچھی معلوم ہوتی ہے کہ تو نے اپنے خاندان میں نیکی کا بیج بویا، جا ہم نے تیری خطا معاف کی۔ بیٹا، آپ کے انتقال کے بعد رونا پیٹنا تو بہت کچھ ہوا اور اب تک ہو رہے، یعنی جب آپ انتقال کر گئے، مر گئے اور ہم کو چھوڑ دیا تو اس کے بعد آپ کے پیچھے ہم بہت روئے اور اب تک رونا ہو رہا ہے۔ 10ویں دنیا کے مطابق آپ کا کھانا بھی برادری میں تقسیم کر دیا ہے، دعا بس واجبی سی ہوئی ہے، تھوڑی سی ہوئی ہے، معمولی سی ہوئی ہے، ذرا سی ہوئی ہے۔ آپ کے بعد آپ کی میراث کے ایسے جھگڑے پڑ گئے کہ آج تک نہیں سلجھے۔ یہ تو فرمائیے کہ آپ نماز روزے کے پابند تھے، کیا وہ آپ کے کچھ کام نہ آئے؟ یعنی آپ تو بڑے متقی، پرہیزگار، خدا پرست، نیکوکار، عبادت گزار تھے، کیا وہ آپ کے کچھ کام نہیں آئے؟ باپ کیوں نہیں؟ یہ انہی اعمال کی بدولت ہے کہ میں دوسروں سے کم تکلیف میں ہوں، یعنی میں جو نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا اور عبادت کرتا تھا، انہی اعمال کی بدولت میں یہاں پر دوسرے لوگوں کی نسبت کم تکلیف میں ہوں۔ یہاں ہمارے اعمال میں خلوص نیت شرط ہے۔ میری نمازیں بے حضور قلب تھی۔ بے حضور قلب کا مطلب ہے بغیر اخلاص کی تھی، یعنی اس میں خشوع حضور کی کمی تھی۔ دنیا کی بھولی بسری باتیں مجھ کو نمازوں میں یاد آتی تھی۔ یاد نہ رہنے والی باتیں یا یاد نہ رہنے والی چیزیں مجھے نماز میں یاد آتی تھی۔ میں نماز کیا پڑھتا تھا؟ گھاس کاٹتا تھا، یعنی دنیا کے کام کاج کرتا تھا۔ میرے روزے ایسے تھے کہ عید کا اس طرح منتظر رہتا تھا جیسے کوئی قیدی تاریخی رہائی کا۔ عید کے لیے 30 روزے پورا کرنا تو گویا موت آ جاتی تھی۔ میں تو دنیا میں ایسے گیا تھا جیسے کسی سرائے میں مسافر۔ سرائے کا مطلب ہے مسافر خانہ، یعنی عارضی ٹھکانہ، مگر وہاں گیا تو بس وہیں کا ہو رہا اور ایسی لمبی تان کر سویا کہ قبر میں آ کر جاگا۔ لمبی تان کر سونا کا مطلب ہے بے فکری سے سونا یا غفلت کی نیند سونا، یعنی میں دنیا میں گیا تھا، اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا تھا، میں نے یہاں پر صرف ٹائم گزارا، صرف ٹائم پاس کیا، یہاں پر میں نے کچھ عبادات وغیرہ نہیں کی، اور ایسی لمبی تان کر سویا کہ قبر میں آ کر جاگا۔ باپ نے جو یہ حالت سنائی بیٹے پر اس طرح ہی بچائی کہ چونک پڑا، جاگا تو پھر وہی دالان تھا، وہی تیمارداروں کا سامان۔ یہ جس سے پہلے ہم نے جتنا پڑھا یا جو پڑھ رہے ہیں اس میں نسوخ خواب دیکھ رہے تھے، اب نسوخ خواب سے بیدار ہو گئے۔ جو ہی وہ بیدار ہو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہی صحن تھا اور وہی تیمارداروں کا سامان تھا، یعنی مریض کے دیکھ بھال کرنے کا سامان۔ بی بی پاس بیٹی آہستہ آہستہ پنکھا جل رہی تھی، وہ دستی بی بی اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ دستی پنکھے سے اس کو ہوا دے رہی تھی۔ میاں کی آنکھ کھلی ہوئی دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی، یعنی وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ مر چکا ہے، لیکن جو ہی ان کو پتہ چلا کہ وہ نیند سے بیدار ہو گئے تو اس کی جان میں جان آئی۔ بی بی نے ہر چند دل جوئی کی باتیں کی، تسلی دی، مگر نسوخ کو خواب کا سارا ماجرا پیش نظر تھا، سارا واقعہ اس کے نظر کے سامنے تھا جو خواب اس نے دیکھا۔ مطلق جواب نہ دیا، بالکل جواب نہیں دیا، ہرگز جواب نہیں دیا، قطعی جواب نہیں دیا۔ بی بی سمجھی کہ بیماری کی وجہ سے بولنے کو جی نہ چاہتا ہوگا۔ نسوخ کا دل مان گیا تھا کہ یہ خواب میرے وہم و خیال کا بنایا ہوا تو ہرگز نہیں ہے، ہو نہ ہو یہ ایک امر من جانب اللہ ہے، یعنی میں نے یہ خواب اپنے آپ کی طرف سے بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم تھا۔ خواب کیا ہے؟ رویائے صادقہ اور الہامی الہی ہے۔ رویائے صادقہ کا مطلب ہے سچا خواب، حقیقی خواب، یعنی یہ جھوٹا خواب نہیں ہے بلکہ حقیقی خواب ہے، اور یہ الہامی الہی ہے، یعنی اللہ کی جانب سے دل میں بٹھانے والی بات ہے۔ باپ کا اظہار اس نے ایسی توجہ سے سنا تھا کہ ہر بہر پیاد تھا۔ جتنے الزام باپ پر لگائے گئے تھے غور کرتا تھا
تو سب اپنے آپ میں پاتا تھا، بلکہ اپنی حالت باپ کی حالت سے بدتر پاتا تھا۔ ان خیالات کا اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار ہو کر رویا اور کہنے لگا کہ الہی، میں نے اپنی ساری زندگی، ساری عمر تیری نافرمانی میں کاٹی، تو نے اپنے فضل سے پھر چند روز کے واسطے مجھے دنیا میں رکھ لیا ہے۔ تو ایسی توفیق عطا کر کہ نیکی اور اطاعت میں میری باقی زندگی گزرے۔ پھر اسے اپنے خاندان کا خیال آیا، اس نے مصمم ارادہ کیا، پکا ارادہ کیا، مضبوط ارادہ کیا، پختہ ارادہ کیا یا مستحکم ارادہ کیا کہ انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو ان کی اصلاح کے لیے مقدور بر کوشش کروں گا۔ مقدور بر کوشش کا یعنی اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کروں گا۔ کس کے لیے؟ اپنے آپ کے لیے اور اپنے خاندان کی اصلاح کے لیے۔ اس نے اپنا خواب بیوی بچوں کو سنایا، بیوی اور بچوں پر بھی بہت بڑا اثر ہوا اور وہ نیکی کی طرف مائل ہو گئے، راغب ہو گئے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے سبق نسوخ کا خواب مکمل کیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو سمجھا ہوگا۔ میں اب آپ کے لیے ہوم ورک دیتا ہوں، جتنے بھی مشکل الفاظ کے معنی ہے وہ آپ نیٹ بک میں لکھ لیں اور یاد کر لیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما